الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ آج کل کراچی میں بننے والا ہیومن ملک بینک خبروں میں ہے۔ ہم اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی چیزیں ترقی سمجھ کے مغرب سے لے لیتے ہیں اور اسلام میں اس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے رضاعت کو کیا اہمیت دی ہے اور اس کی بنیاد پہ کیا کیا احکام مرتب ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں جہاں اللہ رب العزت نے ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ سے نکاح کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، وہیں اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تم پہ ویسے ہی حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی ویسے ہی حرام اور ناجائز ہے جیسے اپنی سگی ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اور رضاعت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ام یعقوب بنت ابی احاب سے شادی کی تو ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو عقبہ بن حارث کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے دودھ پلایا ہو اور ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے مسئلہ بتایا کہ اس طرح میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، تم دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہو جب یہ کہا جا چکا کہ تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ تو عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عورت چھوڑنی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کروائی اور اس عورت نے آگے شادی کر لی۔ ہم یہ ساری چیزیں مغرب سے ترقی کے نام پہ امپورٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک ماں، بہن اور بیٹی کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ آج کل اس معاشرے میں ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات پہ کوئی چونکتا بھی نہیں ہے۔ یہ کیسز اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہاں اگر کوئی کہیں یہ خبر آئے کہ ماں کے اپنے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، بہن کے اپنے بھائی کے ساتھ ہیں یا بیٹی کے اپنے باپ کے ساتھ ہیں، تو اس خبر کو کوئی بڑی خبر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ معاشرہ جہاں پہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے دو دو چار چار بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تو جن لوگوں کو اپنے ان محرم رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے ہاں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس عورت کا دودھ کون پی رہا ہے۔ ہمارے ہاں انسانیت کے ٹھیکیدار بننے والے صرف ایک کیس کو لے کے یہ شور کر رہے ہیں کہ ایک کیس ایسا تھا جس میں ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی تو کسی عورت کا دودھ اس بچے کو پلوایا گیا، اس لیے یہ ملک بینک قائم کر لینا چاہیے تاکہ جس بچے کو ضرورت ہو اسے دودھ پلایا جا سکے۔ تو بھائی اگر کسی بچے کو ضرورت ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ باقاعدہ اس عورت سے اس بچے کو دودھ پلوائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، بچہ ڈائریکٹ ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی سکتا، نکال کے پلانا پڑے تو نکال کے پلا لیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ کئی عورتوں کا دودھ نکال کے ملک بینک میں جمع کر لیا جائے اور بعد میں پتہ نہ چلے کہ کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے، کون کس کی ماں بنی ہے، کون کس کی بہن بنی ہے اور کون کس کی بیٹی بنی ہے، کون کس کا بیٹا بنا ہے، بعد میں اس چیز کی کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ اور بعد میں اس بات کا کون ذمہ دار ہے کہ وہاں جمع کیا گیا دودھ صرف بچوں کے پینے کے ہی کام آئے گا اور اس کا کوئی اور استعمال نہیں ہوگا۔
مغرب کی حماقتوں میں سے یہ کوئی نئی حماقت نہیں ہے، بلکہ یہ کام مغرب میں بہت پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے روزنامہ انقلاب میں مولانا عبد المجید سالک مختلف خبروں پہ فقاہیہ انداز میں تبصرہ کرتے تھے۔ انہوں نے 2 جون 1927 کے اخبار میں یہ خبر بیان کی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ انگلستان میں کچھ لوگ عورتوں کا دودھ جمع کر کے ملک بینک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مکمل خبر 2 جون 1927 کے روزنامہ انقلاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ حماقت ان کی کوئی نئی حماقت نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکتیں وہ بڑی دیر سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جب اس کام کو 100 سال ہو چکا تو آج ہمیں بھی یاد آیا ہے کہ اگر وہ حماقت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ بھائی، آپ کی تہذیب اور آپ کی ثقافت اور آپ کا مذہب اور آپ کے ہاں حلال و حرام اور ہیں، جیسے کہ حضرت اقبال نے کہا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کے ہاں دین، مذہب، تہذیب، ثقافت ہر چیز الگ ہے، تو آپ ان کی نقل کرنے کی بجائے یہاں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے شریعت کی روشنی میں کوئی لائحہ عمل اپنائیے۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، کہیں ضرورت ہے یا بلا ضرورت بھی آپ کسی عورت کا دودھ کسی بچے کو پلانا چاہتے ہیں تو بالکل پلوائیے، اسے اس کی رضائی ماں بنائیے اور دودھ پلائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بدتمیزی سے گریز کیجیے۔